تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں، کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں راشد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کا سفر۔ کامیابی کے اس سفر میں آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک نہایت معزز شخصیت سے، نوجوان شخصیت، نوجوان پرسنالٹی۔ جناب وہ ایک چیئرمین ہے مسیحی عوامی سوسائٹی کے، قانون دان، سیاست دان، اور خدا نے انہیں بڑی برکت دی اور بڑے انداز میں، بڑے مختلف طریقوں کے ساتھ خدا انہیں استعمال کر رہا ہے۔ نوجوان ہوتے ہوئے خدا کی نام کو عزت اور جلال دے رہا ہے، مسیح قوم کے لیے فخر ہیں۔ تو ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جناب وحید جاوید ایڈوکیٹ صاحب سے۔ اور اس عمر میں نوجوان ہوتے ہوئے وہ خدا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے یہ دیکھا۔ آئیے اب ہم ان سے ان کی زبانی سنتے ہیں، خدا ان کے ساتھ کیسا وفادار رہا۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب آپ کا، اور بالخصوص بشپ پالوس صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ کے شفٹ ٹی وی کا چینل کا، سارے انتظامیہ کا، کہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ یہاں پر آئے اور اس عزت افزائی کا موقع بخشا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، یقیناً خداوند اپنے بندہ پر مہربان ہے۔ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں تو سر، یہ اتنی کامیابیاں جو ہم چند تصاویر میں دیکھی ہیں، خدا نے آپ کو بخشی ہیں، یہ سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ آپ ایک قانون میں، ایک خدا کا شکر ہے، ایک قانونی حیثیت سے آپ کی ایک ویلیو ہے، آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ سیاسی لیول پر بھی خدا میں پہچانے جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ ان ساری چیزوں کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ کامیابی کا سفر یہ کوئی منزل نہیں ہے میرے خیال میں، کامیابی ایک جرنی کا نام ہے اور یہ ایک سفر ہے جو چلتا رہتا ہے۔ آپ اس کے درمیان میں کامیاب ہوتے ہیں، پھر ناکام بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اگلی کامیابی کی طرف آپ کا نشانہ ہوتا ہے، نظریں ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ کامیابی ایک سفر کا نام ہے۔ ہاں، یہ ایک سفر کا نام ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے۔ اور میں اگر ایک لفظ میں اس کے بارے میں بات کروں تو یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے پوری دنیا میں، اور وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی کو تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ کیا بات ہے۔ تو ہمیں اگر ہم اس کی بادشاہت کی تلاش کرتے ہیں تو یہ سفر کے اندر یہ چیزیں جاری رہتی ہیں۔ کامیابی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اگر کچھ پیسے پا لیے ہیں تو یہ کامیابی ہو گئی، یا کوئی تعلیم بڑی حاصل کر لی تو یہ کامیابی ہوگی، لیکن ہم بتدریج ایک سفر کے اندر جاری رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں کچھ ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو۔ میں بھائی صاحب اپنی زندگی کے اندر جیسے سب پڑھائی کرتے ہیں تو میں پڑھائی کر رہا تھا، اور جب میں نے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا، میں نے اے ڈی پی کیا تھا جو کہ کامرس کی اسٹڈی ہے، اور اس کے بعد یقینی طور پر میں چاہتا تھا کہ میں کوئی کامرس میں ایم بی اے کر لوں اور پھر والد صاحب کا بزنس کو سنبھالوں یا اس طرح کی کوئی کاروبار میں آؤں۔ لیکن اس کے درمیان میں آپ کو اس وقت میں ایم ایس سی کر رہا تھا اقرا یونیورسٹی سے، تو آپ کو یاد ہوگا پشاور میں ایک چرچ بم بلاسٹ ہوا۔ بالکل۔ اور میرا چونکہ تعلق پشاور سے، اور میرا اس تعلق بھی اس چرچ سے ہے، چرچ آف پاکستان آل سینٹس چرچ سے۔ میرا بپتسمہ بھی وہیں پہ ہوا ہے، میرے والد صاحب کا بھی وہیں پہ ہوا ہے، تو وہ ہمارا آبائی چرچ ہے۔ تو جب ہم وہاں پر گئے تو اس نے میری زندگی کو بڑا بدلا، اور میری زندگی میں ایک اس بات کی چاہ ہوئی کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا۔ اگر انسان صرف کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ جوڑ لیں تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایسا جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی کرتا۔ اور مجھے یاد ہے میں تصدق حسین جیلانی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، اور میں اس وقت وہاں پر میرے والد صاحب وہاں پر پارٹی بنے، تو انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا اس کے اوپر، جو ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس کے اوپر آج بھی مائنورٹی کمیشنز بڑا کام کرتے ہیں، اور وہ ہماری کرسچنز کے لیے بلکہ مائنورٹیز کے لیے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ تو اس وقت سپریم کورٹ میں نے سوچا تھا کہ آئی گو فار LLB، میں LLB کروں گا۔ آپ نے پھر ایم ایس سی؟ میں نے ایم ایس سی کی، وہ تو کمپلیٹ ہوئی میری۔ پھر اس کے بعد جی میں نے اس کے بعد 2015 میں نے پھر ایڈمیشن لیا LLB میں،
اور پھر میں نے 18 میں LLB کو کمپلیٹ کیا، اور خداوند کا شکر ہے کہ اس کے درمیان میں کچھ کاروباری سرگرمیاں بھی کر رہا تھا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کر رہا تھا، اور اس کے بعد لاء میں جب میں آیا تو خداوند کی بلیسنگ رہی کہ راولپنڈی میں جو سب سے بہترین لائر سمجھے جاتے ہیں، جو سب سے بڑا چیمبر سمجھا جاتا ہے، لیاز صدیقی صاحب، انہوں نے مجھے گروم کیا، اور ایز اے کرسچن لائر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آج تک فیملی کورٹ نہیں گیا جی، میں فیملی کورٹ میں نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانا چاہیے، جو جاتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں، میں ان کو کوئی ان کے خلاف نہیں بات کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یسوع مسیح نے اگر بائبل مقدس میں کسی قانون کو بنا دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ طلاق نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی. مجھے اس کے آگے اور پیچھے بات نہیں نظر آتی. جو میرے یسوع مسیح کا قانون ہے وہ میرے ملک کے قانون ہر قانون سے اوپر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ایک سرکمسٹانسز ہیں جس کے اندر ہو سکتا ہے، جو میرے مسیح نے بتایا اس کے باہر نہیں ہو سکتا. لیکن پھر اس کے بعد خداوند نے کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر میں باہر میں ایز اے جنرل سیکرٹری آیا PMLN کی طرف سے، جو کہ کوئی اور کرسچن نہیں ہے، میں ہی ہوں. پھر پنجاب بار نے ہمیں اعزاز دیا، بڑے فضل کے لیے جی. پھر پنجاب بار نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا، انہوں نے مجھے چیئرمین مقرر کیا، اور اس کے چیئرمین ہے ہیومن رائٹس کمیٹی کے پنجاب بار کی طرف سے. تو اس طرح پھر ہمارا سلسلہ چل رہا اور ابھی تک چل رہا. پریز گاڈ. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں نے اپنے والد صاحب کا بزنس سنبھالا، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کا ایک بزنس تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میرے والد صاحب جی ان کا تعلق پشاور سے تھا. 2000 میں ہم یہاں آ گئے تھے راولپنڈی. اس سے پہلے وہ بھی باقاعدہ پولیٹیشین تھے، اور انہوں نے غیر جماعتی جس کو ہم سیپریٹ الیکشن کہتے ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس کے اندر وہ بڑے پاپولر ایک لیڈر بھی تھے. لیکن انہوں نے ادھر آ کے راولپنڈی میں ایک بزنس اسٹیبلش کیا، اور وہ بزنس تھا ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس کا بزنس. اور اس کے تحت وہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں. افغانستان میں ہم کیٹلز کو سپلائی کرتے ہیں. کیٹلز ہوتے ہیں یہ جو جانور ہوتے ہیں، گائے بھینس، کیونکہ افغانستان کے اندر ان کی اپنی کوئی پولٹری نہیں ہے، تو وہ امپورٹ ہی کرتے ہیں، یا انڈیا سے کرتے ہیں یا پاکستان سے کرتے ہیں. اور پاکستان میں ہر صوبے کے پاس ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اینیملز آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو وہ خداوند کا شکر ہے کہ وہ زیادہ تر ہمارے پاس ہوتا ہے. ہمارے اپنے کروٹین ہاؤسز ہیں، تو ہم ڈاکٹرز آتے ہیں، ویکسینیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خریدتے ہیں، اور پھر ہمارے پارٹنرز ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اور یہ GP انٹرپرائزز کی طرف سے جی JP انٹرپرائزز کے پاس یہ کوٹا ہوتا ہے. اور JP انٹرپرائزز کا JP کا مطلب ہے جاوید پیارا. تو میرے والد صاحب کا نام ہے جاوید پیارا، ان کے نام سے JP انٹرپرائزز. اور آپ خوش ہوں گے اس بات کو جان کے کہ ہم وہ واحد پاکستانی کرسچنز ہیں جن کے پاس یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ 2011 سے لے کر 2015 تک جو گولڈ ایوارڈ ہے بیسٹ ایکسپورٹر آف دا ایئر کا راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی طرف سے، جو پرائم منسٹر دیتے ہیں، وہ میرے والد صاحب کو ملتا رہا. پریز گاڈ. اور ناظرین دیکھیں، یہ ایک انکریجمنٹ کا باعث بنتی ہیں یہ باتیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو مسیح میں ہیں اور مسیح انہیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتے ہیں. زبردست. تو یہ وہ بزنس ہے جس کو میں نے انہیرنٹ کیا پھر. اور ابھی اس بزنس کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی اب میں دیکھتا ہوں، میرے بھائی ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، ہم دونوں اس کو دیکھتے ہیں، چونکہ اب والد صاحب ہم میں نہیں ہیں. آلدو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب کچھ میری پوری ذات ہی سب کچھ ان کا ہی دیا ہوا ہے، اور یہ بزنس بھی ان کا دیا ہوا ہے، اور شاید یہ جسم میرا ہے لیکن اس کے اندر خیالات، الفاظ، باتیں، میرے حرکات، سکنات، ہر چیز جو ہے وہ میرے والد صاحب کی جھلک ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، لیکن خداوند ان کو اچھی جگہ دے. انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. پریز گاڈ. پریز گاڈ. کامیابی کے یہ جو سفر ہے، چونکہ آپ نے اپنے والد صاحب سے کافی چیزیں لے لی ہیں اور تب سے یہ چلتا آ رہا ہے، کوئی ایسا سفر کے دوران رکاوٹیں تو بہت ہیں کیونکہ سفر ہے تو رکاوٹیں ہیں، کوئی ایسی مشکل جو بڑی مشکل جو اب آپ نے سمجھا ہو کہ یار مجھ سے نہیں ہو پائیں گی وہ چیزیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں بتاتا ہوں بھائی صاحب، بلکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ کو ایک واقعہ ضرور بتانا چاہوں گا. میرے والد صاحب کے اندر ایک بڑا پازیٹیو، جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پازیٹیو چیز جو ان میں تھی، ان میں پازیٹیو چیز یہ تھی کہ وہ کبھی ہوپلیس نہیں ہوئے. انہوں نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا کہ امید ختم ہو گئی ہے. وہ ہمیشہ اس بات کے دائی تھے کہ امید ہے، اور کل کا جو دن آئے گا وہ بہت اچھا ہوگا آج کے دن سے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میری عمر ابھی 33 سال ہے، اور آپ جب ہم پنڈی میں آئے تو وہ 2020 میں تھا.
2000 میں تھا. تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے کوئی 22-20 سال پہلے کی بات. آئی واز جسٹ 10 or 12 years ینگ بوائے. تو اس وقت مجھے یاد ہے پادری صاحب کہ ہم نے صرف والد صاحب نے بچوں کو لیا, والدہ کو لیا اور راولپنڈی آ گئے, کیونکہ وہاں پر ان کے کچھ مسائل ایسے تھے. نئی گورنمنٹ کا گئی ہوئی تھی اور کو ہوا ہوا تھا, مارشل لا لگا ہوا تھا, اور چونکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں تھے تو کچھ ہمارے حالات ایسے تھے کہ انہوں نے سمجھا بہتر کہ ہمیں بچوں کے مستقبل کے لیے ان کو دوسرے شہر شفٹ کریں. تو ہم کوئی سامان نہیں, کچھ بھی نہیں. اس سے پہلے ہماری ٹرانسپورٹ چلتی تھی پشاور سے لاہور, ہماری بسیں چلتی تھی اپنی. تو مطلب وہاں پر بھی ہم خداوند کا شکر ہے بڑے زبردست معاشی حالات میں تھے. لیکن جب حالات خراب ہوئے تو فوراً ہم جب راولپنڈی آئے تو تب کچھ بھی نہیں تھا. ایک کرائے کا گھر تھا اور سامان بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتانا, یہ صرف انکریجمنٹ کے لیے میں بتانا چاہوں گا جی ضرور, کہ ایسا تھا کہ فرنیچر بھی نہیں ہے. اور میں نے خود یہ بات کو آبزرو کیا تھا کہ میرے والدین یہ کرتے تھے, میری والدہ یہ کرتی تھی کہ وہ بچوں کو سلا دیتی تھی, چونکہ بستر شاید کم تھے تو وہ بچوں کو بستر پر سلا دیتی تھی اور خود انتظار کرتی تھی کہ چلو میں بعد میں سو جاؤں گی جب یہ میرے بچے آرام کر لیں. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ان حالات کے بعد بھی, یہ صرف 10 سال کا گیپ ہے نا, 2001 میں یہ تھا اور 2011 میں والد صاحب بیسٹ ایکسپورٹر آف دا ایئر ہیں, تو اس کے بیچ میں صرف 10 سال ہے. آپ سوچئے کہ اس 10 سالوں میں ایک باپ جس کے 6 بچے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں اور سارے ہی مائنر ہیں, لیکن سب نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی, سب اسکولوں میں گئے, اچھے کالجوں میں گئے, اچھی یونیورسٹیوں میں گئے, سب نے اچھی شادیاں ہوئیں ان کی. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک بات تھی, انہوں نے کہا تھا خدا پر ایمان رکھو, یسوع مسیح پر ایمان رکھیں, جس نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ کو دینا بھی جانتا ہے. کیا بات. تو اس لیے یہ میں نے ان سے سیکھی ہے بات کہ آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا, حالات جیسے بھی ہوں, حالات سے لڑنا سیکھیے, یہی زندگی ہے. پریز گاڈ. ناظرین دیکھا, اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے اور آپ مسیح کے ہاتھ کے نیچے ہیں تو بھائی وحید نے بتایا کہ کس طرح خدا نے انہیں ان 10 سالوں کے اندر زیرو سے ہیرو بنا دیا. اور یہ نہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ ہماری حکومت نے انہیں ایوارڈ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی برکت کی بات ہے اور بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے جو ناظرین کے لیے ہے. تو یقیناً یہ واقعی سفر آپ کا بابرکت رہا. اور کامیابیاں جو آپ کی زندگی میں رہیں قانون کے حوالے سے میں بتائیں, آپ ایک لا کو دیکھتے ہیں ایڈوکیٹ ہوتے ہوئے, تو آپ مسیح قوم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک ذکر اب میں ملتا ہے کہ آپ ایک چیئرمین ہیں ایک مسیحی عوامی سوسائٹی کے, تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں مسیحیوں کے لیے؟ بھائی صاحب ہمارا ویژن ہے کہ ہم سوشو پولیٹیکلی لوگوں کو اویئر کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحیوں کی سروائیول کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ان کی پولیٹیکل اویئرنیس. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ سروائیو کر سکیں, کیونکہ ہمارے مسیحی لوگوں کو یا ہمارے بچوں کو اتنا زیادہ لاء کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اب قانون کے بارے میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جو معاملات ہیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا اسٹیٹکس ابھی بتاتا ہے کہ آپ کرسچنز جو پاکستان میں بستے ہیں وہ 30 سے 35 لاکھ کے قریب ہے, بس یہ گورنمنٹ کا اسٹیٹکس بتاتا ہے. اب کیا کوئی بھی کرسچن اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ اب اسی اسٹیٹکس کو ذرا پیچھے لے جاتے ہیں. تو جب ہم پاکستان بنا تھا تو پاکستان بنتے وقت جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے اس وقت 60+ تھے, 64 تھے سم تھنگ, اس میں سے 13 ممبران مائنورٹی سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے جو لا منسٹر تھے وہ ہندو تھے, احمدی تھے. اس کے بعد آپ کے فارن منسٹر آلدو وہ فارنر تھے لیکن کرسچن تھے. آپ کے وزراء کے اندر, آپ کی کیبنٹ کے اندر, ممبرز کے اندر مائنورٹی کا بڑا سٹیک تھا. آج آپ دیکھیں 60 کی 70 کی دہائی میں آپ نے اس پاکستان کو پڑھایا ہے, آپ نے اس پاکستان کو پالا ہے. میں کہتا ہوں کہ کرسچنز نے پاکستان کو پڑھایا اور پالا اس لیے ہے کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن تو ہمارے پاس ہے. یہ تو سٹرکچر اب آیا نا, جو آپ بیکن ہاؤس اور روٹس دیکھتے ہیں یہ تو اب ہے. اس سے پہلے تو یہاں تو آپ کو کانورٹس اور سینٹ ٹریزا اور سینٹ میری اور سینٹ جوزف کے علاوہ تو آپ کو نہیں نظر آتے. ہسپتال بھی ایسا ہی ہیں. تو جب ہم نے پاکستان کو پڑھایا اور پالا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ایک تو ہماری تعداد کو دانستہ کم کیا گیا, دوسرا ہمارے اوپر ایک غلط الیکشن سسٹم کو تھوسا گیا. اب آپ سوچئے کہ اب آپ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی صاحب 10 ممبران ہیں مائنورٹی کے نیشنل اسمبلی میں, آپ مجھے ان 5 کا نام بتا دیجئے, شاید آپ کے لیے مشکل ہوگا. میں کسی سے بھی پوچھوں گا
تو وہ نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ کیونکہ آپ کے دروازے پہ کوئی ووٹ مانگنے آیا ہی نہیں ہے. اگر آپ کے دروازے پر کوئی ووٹ مانگنے آتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ میرا نمائندہ ہے, میں نے کام اس کے پاس لے کے جانا. اب ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے. لیکن پلیز جو سننے والے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے بڑے ذی شعور لوگ آپ کے چینل کو سنتے ہوں گے اور پولیٹیکل لوگ بھی سنتے ہوں گے. میں یہاں پر ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے جو سیپریٹ الیکشن تھا وہ واپس آ جائے, وہ اس سے بھی برا تھا میں سمجھتا ہوں. یہ جو ہے یہ اس سے کم از کم بہتر ہے, لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ ہے جس کو اپنانا چاہیے, جس میں آپ کو ووٹنگ رائٹ بھی ہو اور آپ کا جو سلیکٹیو کرائٹیریا ہے سیٹس کا وہ بھی رہ جائے. تو اس کے لیے اب یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر تو ہمیں 2-3 شوز کرنے پڑیں گے, لیکن میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ الیکشن سسٹم جو ہے نا, اس کی وجہ سے آپ کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے. اب لیڈرشپ کا فقدان کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیر از اے ڈیفیسٹ آف لیڈرشپ. واٹ از دا ڈیفیسٹ آف لیڈرشپ؟ جب آپ کے پاس لیڈر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی سمت ہی نہیں ہے, قوم جدھر مرضی جا رہی ہے. تو جب سمت نہیں ہوگی آپ کے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ سب اپنی اپنی چال چل رہے ہیں. کیونکہ اسی لیے تو شاید سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, چھوٹے چھوٹے وہ تصاویر بس آ جاتی ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ لیڈ کر رہے ہیں, ہم یہ لیڈ کر رہے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ماس کے تھرو ویژن دیتے ہیں, ہم پولیٹیکلی ان کو گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئے کہ وہ کم از کم اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور اپنے سیاسی مستقبل سے واقف ہوں, اور ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اس میں بڑی خاص ہم کرتے ہیں وہ ہے ایک گرین ولیج موومنٹ تھی جو کوریا کے اندر چلی تھی, جس کے تحت کوریا پوری طریقے سے تبدیل ہوا تھا. اوکے. تو کوریا 60s میں پاکستان سے پیچھے تھا. بالکل. اور اب میں کوریا گیا تو مجھے لگا کہ میں امریکہ میں آیا ہوں, اتنا خوبصورت ہے کوریا. تو کوریا میں مجھے لگتا ہے کہ ادھر یہ گرین ولیج موومنٹ نے تبدیلی لے کر آئے تھے, اور اسی کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کم از کم مسیحیوں کے ساتھ تو ضرور شروع کریں, تاکہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا تبدیلی لے کر آ سکیں اپنے لوگوں میں, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ملک کے پاس. اس لیے میس آپ اس طور پہ استعمال کر رہے ہیں, میس یعنی کہ مسیحی عوامی سوسائٹی. جی. تو سر آپ ضرور ناظرین کو ایک اور بات بھی بتائیں کہ جب آپ اس مسیح قوم کے لیے اتنا وہ بوجھ رکھتے ہیں, درد رکھتے ہیں, اپنے سارے کاروبار کے اندر, اپنے لا کے اندر رہتے ہوئے, اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے بھی مسیحوں کے لیے, جیسے یہ کہ میس ہے, مسیحی عوامی سوسائٹی کے نام سے آپ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں, تو مسیحی ہوتے ہوئے آپ کے اندر یسوع مسیح شخصی طور پر نجات دہندہ کب اور کیسے آپ کی زندگی میں آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی صاحب, ویسے تو میں نے 2010 سے میں خداوند کے ساتھ بڑی وفاداری سے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی تو ہم کوشش کر سکتے ہیں, اس کے فضل کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. پالوس رسول کہتے ہیں کہ جب تک میں جسم کی حالت میں ہوں میرے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ میں اگر خدا کا فضل نہ ہو تو مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں ہے, تو اگر ان سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں ہے تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. تو لیکن یہ ہے کہ خداوند کا فضل ہے کہ میں نے بپتسمہ لیا, خداوند کو قبول 2010 کی بات, 2000 نہیں, بپتسمہ تو 2007 میں لیا تھا, لیکن باقاعدہ سے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا 2010 سے. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات کس بات نے آپ کو مسیح میں اور گہرا کیا؟ بھائی صاحب میں ایک گیا تھا, ایک فارنر تھے ہمارے ساتھ, امریکن تھے. اوکے. تو انہوں نے مجھے, کسی نے بھیجا, ہمارے ایک دوست تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کے ساتھ گجرانوالہ تک جائیے, اور گجرانوالہ جا کر تو آپ یہ ہوگا کہ مطلب آپ ادھر گجرانوالہ جائیں گے تو ٹرانسلیٹ کریے گا. مطلب انہوں نے ایک سرمن سنانا تھا تو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ٹرانسلیٹر کے طور پر. ایز اے ٹرانسلیٹر میں چلا گیا. تو وہ 2010 میں 2 جون کا دن تھا, وہ اس کو گلوبل آؤٹ ریچ ڈے بھی کہتے ہیں. تو میں چلا گیا, 20-22 سال کا تھا میں, تو میں چلا گیا. وہ میں بالکل آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں. انہوں نے سرمن دیا, اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی وہاں پہ. وہ فارنر جو 60-65 ایئرس کے تھے, امریکن, اسی دن اسی سنڈے کو ایک بڑے پادری صاحب ہیں, شاید آپ جانتے ہی ہوں, گجرانوالہ میں پادری کرنیلیس صاحب ہیں, ان کے گھر میں تھے ہم. تو ان کے گھر میں ہی, انہی کے نیچے چرچ میں انہوں نے کلام سنایا. میں ہی ان کو اسلام آباد سے لے کر آیا, میرے ہی سامنے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو دل کا دورہ پڑا تو وہ مر گئے. اب میں ہی ان کو گاڑی میں, ایمبولینس میں لے کر, میں اکیلا ان کو گجرانوالہ سے لے کر اسلام آباد آ رہا ہوں. اب آپ سوچیں کہ وہ 20-22 سال کا لڑکا ہے,
اور ایک بندہ جس کو وہ بڑا انسپائر بھی ہو رہا ہے جس سے, کیونکہ انہوں نے جو مجھ سے پہلے باتیں کی نا پچھلی جرنی میں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے کبھی پاکستان آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ایک داماد ہے جو افغانستان میں کام کرتا ہے, تو فوجی ہے, امریکن فوجی ہے. تو کہتا ہے انہوں نے مجھے بڑا منع کیا کہ آپ پاکستان نہ جائیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اگر میں پاکستان نہ جاؤں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر آپ نے جواب دیا تو میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے داماد سے سوال پوچھا کہ اگر آپ کا کیپٹن یا آپ کا جو کمانڈر ہے وہ آپ کو کہے کہ افغانستان جانا ہے تو آپ اسے کیا جواب دو گے؟ کوئی ایکسکیوز کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس نے کہا کیونکہ میرے کمانڈر ہیں اور میں ان کو چاہے میری جان بھی چلی جائے میں جاؤں گا. کمانڈ ماننی ہے. تو انہوں نے کہا میرے کمانڈر یسوع ہیں. انہوں نے کہا پاکستان جانا, تو اب چاہے میری جان بھی چلا جائے تو میں جاؤں گا. یہ بات انہوں نے مجھے اس شام کو کہی اور اگلے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب چونکہ پروگرام مختصر ہے تو میں بڑا مختصر بات کروں گا. اب آپ سوچئے کہ سچویشن میں, اب میں جب ایمبولینس میں آ رہا تھا نا تب میں نے بہت چیزوں کو محسوس کیا, اور وہ جو 4 گھنٹے کا سفر تھا اس کے اندر وہ میرا زندگی کا مشکل ترین بھی سفر تھا, اور اس کے بعد پھر وہ ایک انویسٹیگیشن اور بڑی چیزوں سے میں گزرا, تو بڑی مشکل حالات میں سے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں. آپ جو مرضی کامیاب ہو جائیں, سٹار بن جائیں, جو مرضی کر لیں, لیکن اگر کوئی انسان اپنے دنیا جہان کی دولت پائے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اس کو کیا حاصل؟ تو پھر میں آپ کو بھائی صاحب ایک آخری جملہ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. ابھی کووڈ کے دوران, ابھی کووڈ آیا تو آپ کو پتا ساری چیزیں آن لائن پہ چلی گئیں, تو میں نے سوچا کہ ایک کوئی ایم اے کر لیتا ہوں, تو ویسے ہی شاید چلے گا, 1.5 سال چل جائے گا کووڈ, تو اس دوران میں کوئی اردو انگلش کا کوئی ایم اے ہی کر لیتے ہیں, ذرا اکیڈیمک کیریئر میں ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے, پروفائل میں جڑ جاتی ہے, تو کر لیتے ہیں. میں نے اپنی بیگم کو بھی کہا, میں نے کہا آپ بھی کر لو میں بھی کر لیتا ہوں. اچھا. وہ میں نے یہ سوچا, تو اس کے بعد اس شام کو جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں ایم اے کر رہا ہوں, آگے میں نے ایم ایس سی کیا, LLB کی ہوئی ہے, ایم اے کر رہا ہوں, لیکن خدا کے کلام کو تو میں نہیں جانتا. دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو ایم ڈیف. میں نے کہا میں ایم ڈیف کرتا ہوں. حالانکہ مجھے پادری نہیں بننا, نہ شاید میں پادری بنوں گا, لیکن پھر اس کے بعد میں نے ایم ڈیف کیا, اور وہ میں نے ایم ڈیف میرا کمپلیٹ ہوا, اسی سال کمپلیٹ ہوا. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں یہ کسی کو میں وہ ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ میں ایم ڈی ماسٹر آف ڈیوینٹی انہوں نے کیا کہ پادری بننے کے لیے نہیں بلکہ صرف کلام سیکھنے کے لیے. اور ہمارے بہت سارے خادم ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ شاید BTH بیچلر ان تھیولوجی, ڈپلوما ان تھیولوجی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور دیکھیں آپ نے وقت نکالا اس کے لیے. بھائی صاحب ہماری اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, میں دیکھتا ہوں, میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیران ہو جاتا ہوں, وہ بیچاری اتنا پڑھتی ہے ابھی نرسری میں, تو اس کی ماں اسے پڑھاتی ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ ہماری آنکھوں کے نیچے ہلکے آ جاتے ہیں. ساری رات ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ یہ کتاب پڑھنی ہے, اسلامک جورسپروڈنس پڑھنا ہے, انگلش جورسپروڈنس پڑھنا ہے, لاء کی کتابیں پڑھنی ہیں یا دوسری کتابیں پڑھنی ہیں. لوگ کتنی محنت کرتے ہیں, کس کے لیے؟ کسی 20, 25, 50, 60, 70 ہزار کی نوکری کے لیے, یا کسی چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے, یا زندگی میں سکسیس کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں یہ انتہائی ضروری ہے. ہر بچے کو باعلم ہونا چاہیے, پڑھا لکھا ہونا چاہیے. لیکن میں اسے یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں ان بچوں کو کہ آپ نے 18 سال کی ایجوکیشن لی ہے, لیکن ہم بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے شاید ہمیں ایک بھی نہ پڑھی ہو ہم نے. تو برائے مہربانی جتنی محنت ادھر کی ہے, اگر اس سے آدھی محنت ہم یہاں کریں نا بھائی صاحب, تو ہماری بہت ساری مشکلات ویسے ہی حل ہو جائیں. میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی مشکل کو خود حل کرنا چاہتا ہوں, تو اس لیے مجھے بہت انرجی لگانی پڑتی ہے, بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. کاش کہ مجھے یہ گر آ جائے کہ جس نے کہا تھا اپنے بوجھ مجھ پر ڈال دو, میں اس پہ بوجھ ڈال دوں تو پھر زور ہی نہیں لگانا پڑتا, پھر وہی مسئلے کو حل کر دیتا, پھر ضرورت نہیں پڑتی. خداوند آپ کو برکت دے, زبردست. تھینک یو بھائی, گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, یقیناً اس نوجوان روح کے ساتھ, ایک پیشن کے ساتھ, مسیحی دل رکھتے ہوئے, ایمان کی روح سے معمور ہوتے ہوئے وہ کس قدر خدا کے ہاتھ کے نیچے ہیں, اور خدا انہیں وقت پر گاہے بگاہے کامیابیوں کے سفر پر اوپر اور عروج پر لے کے جا رہا ہے.
خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. یقیناً یہ باتیں آپ کے لیے انکریجمنٹ کا حوصلہ افزائی کا باعث بنی ہے. آئیں ہم خدا کے بندہ کے لیے، اپنے پیارے بھائی کے لیے دعا کریں گے اور اس کے بعد ہم خداوند کی حضوری میں ان ساری چیزوں کو رکھیں گے. یسوع مسیح میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو فراموش نہیں کرتا، تو ان سے پیار کرتا ہے. میں تیرے بندہ اپنے پیارے بھائی وحید جاوید ایڈوکیٹ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، جنہیں تو نے بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ اپنی قوم کے لیے، گھرانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے استعمال کر رہا ہے، تاکہ خداوند بہتوں میں تیرا جلال ظاہر ہو. اپنے بندہ کو اور کثرت سے استعمال کر، تاکہ وہ ایک اچھا رہنما، اچھا لیڈر اور خداوند وفادار، تیرے کلام کے ساتھ وفادار، اپنے ملک کے ساتھ وفادار، تجھ میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے. یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین آمین. جی ناظرین، یہ پروگرام بھی یقیناً آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہوگا. میں نے ذاتی طور پر واقعی ان کی باتوں سے، ان کی زندگی میں جو خدا کام کر رہا ہے، میں انسپائر ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے برکت کا باعث ہے. یقیناً آپ کے لیے بھی ہوگا. ہم دوبارہ ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.